بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد سہیل ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ دعا کیسے مانگی جائے۔ دعا مانگنے کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے اپنے رب سے مانگنا ہے۔ آپ کو جو انداز پسند ہے آپ اسی طریقے سے مانگ لیں۔ ہمیں جب کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو ہم امی ابو سے اس کی فرمائش کرتے ہیں، تو ہم کس طریقے سے کرتے ہیں؟ ہم ایسے ہی کہتے ہیں پلیز امی مجھے یہ چیز لینی ہے، مجھے لے دیں۔ ان کے کندھے دباتے ہیں، ابو کو جو ہے وہ کہ ریکویسٹ کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، اور نتیجے کے طور پہ ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے۔ جب ہم اپنے رب کے حضور دعا بھی اس طریقے سے ہی پیش کریں گے، اپنا لاڈ پیش کریں گے، تو آپ کا رب آپ کے ماں باپ سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے، اور وہ آپ کو یہ چیز ضرور دے دے گا۔ ہم دعا ایسے مانگتے ہیں کہ ہم اپنی کوئی عاجزی اختیار نہیں کرتے، ہمارا دل اس میں شامل ہی نہیں ہوتا، ہم بس زبان سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ دعا مانگنے کے اپنے اپنے انداز ہیں۔ شیخ سعدی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ وہ کسی گاؤں سے گزر رہے تھے، تو وہاں پہ انہیں رات ہو گئی، اور شیخ سعدی کے ساتھ ان کا گدھا بھی تھا، اور سردی کا موسم تھا۔ تو رات گزارنے کے لیے انہوں نے مختلف لوگوں کو کہا کہ ہمیں رات گزارنے دی جائے، لیکن انہوں نے کسی نے پناہ نہیں دی۔ اور ایک گھر میں وہ گئے تو اس شخص نے کہا کہ میری بیوی بیمار ہے اور آپ مجھے بزرگ شخص لگتے ہیں، اگر آپ کوئی تعویذ لکھ دیں تاکہ میری بیوی کی بیماری دور ہو جائے تو میں آپ کو رہنے کے لیے جگہ دیتا ہوں۔ شیخ سعدی نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو لکھ دیتا ہوں اور آپ ہمیں رہنے کے لیے جگہ دیں۔ تو نتیجے میں وہ اندر آ گئے، شیخ سعدی نے انہیں تعویذ لکھ کے دیا، اور جیسے ہی اس شخص نے وہ تعویذ اپنی بیوی کو باندھا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ انہوں نے شیخ سعدی کی بہت خدمت کی، انہیں رات گزاری اور بہت اچھے طریقے سے انہیں رخصت کیا۔ گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ فلاں شخص کے پاس ایک بزرگ آئے ہیں، انہوں نے تعویذ لکھ کے دیا ہے، اور وہ جس بیماری کے لیے بھی باندھا جاتا ہے وہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ لوگ وہ تعویذ لے کے جاتے اور اپنے بازو پہ باندھتے اور وہ بیماری دور ہو جاتی۔ اس گاؤں میں ایک اور شخص بھی تعویذ لکھتا تھا، اس کو اس سے بڑا نقصان ہوا کہ اب میرے پاس کوئی شخص نہیں آتا، تو اس نے بڑی کوشش کی کہ وہ تعویذ کسی طریقے سے حاصل کیا جائے تاکہ اس پہ جو کلام لکھا ہوا ہے وہ دیکھا جائے، اور دیکھنے کے بعد اسی کو لکھا جائے تاکہ میں بھی جو ہے وہ کام چل سکے۔ بالآخر ایک دن اس نے وہ تعویذ حاصل کر لیا، اور جب اس نے تعویذ کھول کے دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا یا رب میں اور میرا گدھا بڑے آرام میں ہیں، باقی تو جانے اور تیرا کام۔ تو یہ بھی دعا کی ایک شکل ہے۔ شیخ سعدی نے اس طریقے سے دعا کی اور ان کی دعا ان کے رب نے سن لی۔ آپ بھی اپنے انداز میں اپنے رب سے جس طریقے سے چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ اپنے رب سے لاڈ کیجیے، اپنی باتیں اپنے رب کے حضور لے جایا کیجیے گا، اور اپنے رب کے سامنے اپنی عرضی پیش کریں، آپ کی ہر دعا پوری ہوگی۔ اور اس طریقے سے آپ دعا کریں اور پھر بتائیں کہ اس کا کیا اثر ہوا، اور کمنٹس میں
آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور مجھے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔